آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 روزہ ادبی پروگرام نوائے سروش کے ساتھ میں آپ کا میزبان ذوالفقار علی اسد آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہماری خوش قسمتی کہ آزاد کشمیر کے نامور شاعر، کئی کتابوں کے تخلیق کار، منفرد لہجے کے خوبصورت شاعر، ایک پختہ کار ادیب، دانشور آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آزاد کشمیر میں ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، بلکہ ان کا شہرہ پاکستان کے ادبی حلقوں میں بڑے باوقار انداز میں ملتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر افتخار مغل غزلوں کا مجموعہ انکشاف، زلزلے کے حوالے سے ان کی ایک کتاب بھونچال، آزاد کشمیر میں عدالتی نظام کے بارے میں ان کی ایک نثر کی کتاب انصاف کا سفر، پاکستان کے تقریباً تمام موقر ترین ادبی پرچوں میں ان کا کلام شائع ہوتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر افتخار مغل میاں محمد بخش پبلک لائبریری کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے تعینات ہوئے ہیں۔ آج ہم ان سے ان کی شاعری کے بارے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر افتخار مغل صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو میرپور آزاد کشمیر ریڈیو کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ جناب، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، یہاں بلایا۔ اچھا، آپ یہاں پہ میاں محمد بخش پبلک لائبریری میں ایز اے ڈائریکٹر تعینات ہو کے آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے کہ آپ ایک دفعہ پھر میرپور شہر میں آئے۔ وہی ایک بنیادی سا سوال جو تقریباً تمام مہمانوں سے میں کرتا ہوں کہ آپ چونکہ ایک شاعر ہیں تو یہ شاعری کب، کیسے اور کیوں اس کا کیسے آغاز ہوا، اور اس کے پیچھے کیا ریزن تھی، کیا بنیادی وجہ تھی؟ ریزن تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ہوگا تو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ خود شاعر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اگر آپ اپنی تخلیق کا کوئی جواز تلاش کرنے لگے تو بڑا لاجواب ہوتا ہے آدمی کے۔ ہمارے ایک دوست ہیں احمد عطا، تو ان کا ایک شعر ہے کہ تو بچے پالتے، اچھی سی نوکری کرتے، ہمارے بس میں جو ہوتا تو شاعری کرتے۔ واہ۔ لیکن تھوڑا سا میرا خیال ہے یہ جو سپارک تو وہ تو وہی ہوگا کوئی جبلی طور پہ، لیکن اس کو تھوڑا سا میرے بچپن میں والدہ مرحومہ ایک بہت جو ہے نا علمی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، اور قرآن پاک کی حافظہ تھیں، اور فارسی مطلب جو ہے نا شاعری سے ان کو بڑی رغبت تھی۔ سعدی، رومی، یہ ہمیں وہ پڑھایا کرتی تھیں، جس طرح قرآن پاک پڑھاتی تھی تو ساتھ یہ بھی۔ تو طبیعت میں ان کی مجھے یہ لگتا ہے، اب لگتا ہے کہ وہ موزونیت بھی تھی۔ شروع میں مجھے عروض کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنا ایک طریقہ سا ایجاد کیا ہوا تھا۔ میں نے کہیں کسی عروض کی کتاب میں تو کہتی تھی کہ یوں ایک ڈاٹ لگاتی تھیں اور ایک لائن لگاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ڈاٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے نا رکن ہے، اور وہ جو ہے نا وہ جو لائن ہے وہ 2 رکنی، اور اس طرح سے انہوں نے کچھ اپنا سا ایک طریقہ ایجاد کیا مجھے۔ تو خیر عروض تو کئی لوگ اس زمانے کے لوگ جانتے تھے، عروض شاعر نہیں بھی ہوتا تھا آدمی تب بھی تختی کر لیتا تھا، تو وہ مجھے اس کا تھوڑا سا۔ اور فارسی پڑھانے پہ وہ مجھے کہا کرتے جڑا پڑسی فارسی ہو کدی نہ ہارسی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی نہ ہارتا اس میں یہ جو میرا ادب کا اور سخن کا سفر ہے۔ اگر میں اس وقت، لیکن اس وقت مجھے سزا سی لگتی تھی فارسی پڑھنا، زبردستی نانا جان پڑھا رہے تھے، والدہ پڑھا رہی ہیں، تو میرے خیال ہے اس میں تھوڑا سا شاید اس کو میری شاعری کے جو میرا جو سپارک تھا اس نے وہ ڈیلیور کیا، اس میں اس کو جلا ملی ہوگی۔ تو لیکن یہ ہے کہ 9th کلاس کا تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، 8ویں کا صحیح مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن 9ویں کلاس میں باقاعدہ میں جو ہے نا شعر کہتا تھا۔ وہ شعر اب وہ بچگانہ سے یہی ہے، لیکن اب جو پڑھتا ہوں تو مجھے وزن کا مسئلہ نہیں اس میں نظر آتا، باقی خیالات تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ناپختہ ایج کے حساب سے
اچھا، جیسے آپ نے فرمایا 9ویں کلاس میں آپ نے باقاعدہ طور پہ شعر کہنا شروع کر دیا. وزن میں مجھے میں یہ کہتا ہوں باقاعدہ شعر تو ابھی تک کہنا نہیں آیا ہے، لیکن جو ہے نا کہ اس طرح تو پھر یہ کسی کو پھر دکھانا بھی شروع کیا آپ نے؟ دکھاتا وہی تو میں والدہ صاحبہ کو دکھاتا تھا. اچھا. اور فرسٹ ایئر تک، 9ویں سے لے کر فرسٹ ایئر میں جو میں نے پہلا کسی شاعر کو کوئی چیز دکھائی، چکار ہمارا ہے جو ہے نا، جو چکار سے بھی آگے رہتے ہیں، ہم چکار کالج میں پڑھتا تھا، تو مخلص وجدانی صاحب کو دکھانے کے لیے وہ ریڈیو پہ ہوتے تھے، انہیں ہم سنا کرتے تھے، تو میں دکھانے کے لیے پہلی دفعہ غزل لے کے آیا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ انہوں نے بہت اچھے ریمارکس دیے اور ساتھ یہ کہا کہ ظفر اقبال کو پڑھا. بس یہ ایک انہوں نے، اور اس کے بعد میں نے ظفر اقبال کو مخلص صاحب کے کہنے پہ، مخلص وجدانی ہمارے اب تو دوست شاعر ہیں لیکن اس وقت بڑے ہمارے آئیڈیل شاعر تھے، تو مخلص وجدانی صاحب کو سب سے پہلے میں. پھر جب میں اپنی تعلیم کے سلسلے میں میرپور میں آیا تو یہاں پہ مجھے ایک استاد ملے، بشیر مغل صاحب، وہ پروفیسر تھے، تو انہوں نے پھر مجھے اصلاح، پھر یونیورسٹی میں تو بہت سے مل گئے مطلب اساتذہ، بڑے نامور شاعر. اور تو میرا خیال ہے شاعر کا ایسا تو استاد وہ محبوب خزاں کا شعر ہے، بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی صرف استاد سے آپ کا وہ ایک برندگی اور ایک سیکل زدگی آ جاتی ہے شاعری میں. اچھا، بنیادی طور پہ آپ کو تو مطلب یہ بھی بڑا فائدہ ہوگا کہ گھر سے ہی آپ کو ایک وہ جو شاعری کی شروع کی تربیت مل گئی نا. تربیت وزن کی ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس لیے مل گئی. اور جو گھر میں جو مثلا یہ آوازیں گونجتی تھی، سعدی، رومی، اقبال اور میاں صاحب کا کلام، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لہو میں شامل ہے. جی، تو پہلے کیا آپ نے لکھی، نظم لکھی یا غزل لکھی؟ اچھا، پہلے میں تو میرا خیال ہے غزل قسم کی چیز ہی لکھتا تھا، لیکن اقبال کا بہت اثر ہوتا تھا، تو اقبال کے مصرے لے لینا اور ان کی تضمینیں کرنا اور اس طرح. تو مطلب اب آپ دیکھیں نا، اقبال کے کلام کو آپ پڑھیں، اقبال کی غزلیں بھی اس طرح سے غزلیں نہیں لگتی. اس لیے مجھے بھی وہ کوئی وہی انقلابی سے خیالات اور بہت کچے پکے اور بہت اب تو بڑے یعنی ہنسی آتی ہے کہ اتنی باتیں، بڑی بڑی باتیں کرنا، اتنی چھوٹی عمر میں چھوٹا منہ بڑی بات. لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی، میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ نظموں کے ذیل میں آتی ہیں، مسلسل غزلیں مسلسل ہی کہہ لیں، اس طرح کی چیزیں بولی. صحیح. اچھا، مطلب گھر سے تو ایک وہ ادبی ماحول تھا، اس کے بعد پھر اسکول کالج میں وہ کیسا ماحول تھا اس زمانے میں؟ یہ تو اسکول کی بات کرتا ہوں نا، جب میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا. کالج میں نے بتایا نا کہ جو انٹر وغیرہ کے لیول پہ تو نہیں کوئی ہوا، لیکن بعد میں گریجویشن کے لیول پہ یہی جیسے بشیر مغل صاحب جیسے استاد مل گئے. پھر میں نے یونیورسٹی میں، تو کراچی یونیورسٹی میں نے جو ہے نا جب ایم اے اردو میں داخلہ لیا، تو وہاں کافی اس زمانے کے اچھے شاعر تھے، پروفیسرز. اور پھر تو کراچی کا ایک ماحول، مشاعرے، مطلب اس وقت ہم پھر دیکھتے تھے بڑے بڑے شاعروں کو، تو وہ پھر ایک مطلب اس نے ایڈ کیا کافی. صحیح. جیسا کہ آپ نے کراچی کا ذکر کیا، تو کراچی تو وہاں مشاعرے کی ایک بڑی روایت تھی. جی، اور سب سے اچھی آڈینس آپ کو میرا خیال ہے پاکستان میں وہ آپ کو کراچی میں، آپ جب شعر سنا رہے ہیں تو آپ کو ایک رسپانس مل رہا ہے، بہت زندہ رسپانس ملتا ہے. پھر وہاں آپ نے کراچی میں باقاعدہ طور پہ مشاعروں میں جانا شروع کیا؟ جو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے بڑے مشاعروں میں بیٹھنے کا اور کچھ سنانے کا موقع ملا وہاں پہ نعیم تقوی صاحب، ایک بڑا نام ہے نعیم تقوی پروفیسر، وہ اور یونس شرر صاحب ہمارے اساتذہ میں، اور پھر سیر انصاری صاحب کبھی کبھی آتے تھے، کبھی ان سے ملتے تھے. تو ان لوگوں کی اصلاح کا کوئی سلسلہ نہیں رہا، لیکن ان کی حوصلہ افزائی اس میں شامل رہی. اچھا، پہلی کتاب آپ کی آئی تو یہ لہو لہو کشمیر تھی یا 90 میں لہو لہو کشمیر میری صرف کشمیر کے حوالے سے مزاحمتی نظمیں. میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ شروع میں ذہن میں وہی انقلابی سا اور مزاحمتی سا ایک رویہ، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ 88 میں وہ جو کشمیر میں اپرائزنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس سے پھر خاص طور پہ جو ہم نوجوان لوگ تھے تو زیادہ مطلب وہ ترانے اور اس طرح کی چیزیں. اب تو سچی بات ہے کہ وہ بھی بہت
کچی پکی چیزیں لگتی ہیں، لیکن وہی پھر لہو لہو کشمیر آئی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلی کتاب جو ہوتی ہے وہ بڑی عزیز رہتی ہے انسان کو پہلی اولاد کی طرح، اگرچہ اس میں بہت سی مطلب کمیاں تھیں فنی اعتبار سے. تو پھر میں جب معاصر ادبی جرائد میں چھپنا شروع ہو گیا تو میری نظمیں ہی زیادہ آتی تھی، اور کشمیر کے حوالے سے مثلا فنون میں 5 میری کشمیر کے حوالے سے نظمیں قاسمی صاحب چھاپ دیتے تھے. پھر مجھ پہ جو بالکل ٹھپا لگ گیا کہ نظم کا شاعر، مزاحمتی نظم کا شاعر اور کشمیر کے حوالے سے یعنی کشمیر کے موضوع کا شاعر، اس کو میں نے پھر تھوڑا سا بعد میں خود ہی شعوری طور پہ اس کو ہٹانے کی کوشش کی. میں نے ذاتی طور پہ دیکھا کہ میرا میلان جو ہے نا وہ غزل کی طرف ہے. تو پھر ایک عرصہ میں نے نظم لکھی ہی نہیں، حالانکہ مطالبہ بھی یہی ہوتا تھا کہ وہی اپنی اسی طرح کی نظمیں بھیجو. تو اس کے بعد تو پھر میں نے بہت عرصہ نظم نہیں لکھی. اب تو میرا مذہب کئی سال میں کوئی 1-2 نظمیں ہو جائیں تو ہو جائیں، تو اب تو میرا ملان ہی بس غزل کی طرف ہی ہے. تو دوسری آپ کی کتاب انکشاف، وہ قاسمی صاحب کی جو بیٹی ہیں منصورہ احمد، ان کا جو ادارہ ہے اساتیر، اس نے شائع کی. سارا انتخاب اس میں دیباچہ بھی قاسمی صاحب نے لکھا، تو زیادہ تر اس میں وہی چیزیں تھیں جو فنون میں چھپی ہوئی تھیں، اور مطلب وہ سارا اس کا جو انتخاب بھی قاسمی صاحب نے خود کیا. صحیح. تو یہ میں کہوں گا کہ میرے جیسے ادبی مرکز سے اتنی دور بیٹھے ہوئے آدمی کو میں تو کہتا ہوں جی صاف سیدھی بات ہے کہ یہ قاسمی صاحب کی شفقت اور ان کی توجہ کا صدقہ ہے کہ کوئی یہ جو ادبی منظر نامے پہ مجھے متعارف انہوں نے کیا ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وہ پنیریاں لگاتے تھے شاعروں کی، جن میں پروین شاکر جیسے شاعر نکلے، فراز جیسے شاعر نکلے، کتنے بڑے بڑے شعراء. اچھا، ایک زمانے میں کہا جاتا ہے کہ آپ احمد فراز سے بڑے متاثر تھے. اب بھی ساری زندگی میں وہ کہتا ہوں کہ میں جو شاید مجھے کوئی 10 سال 12 سال کی عمر میں فراز کی، تو اب تو میری عمر عزیز جو ہے نا وہ تو 5ویں دہائی کو پہنچ گئی ہے. تو فراز اسی طرح یعنی وہ جو گراف ہے وہ کہیں کم نہیں ہوا. اور فراز بہت باتوفیق شاعر ہے، اور ان کی شفقت بھی میرے ساتھ بہت رہی. تو فراز ہمیشہ سے میرے محبوب شاعر رہے ہیں، زندہ شاعر، توانا شاعر. میں تو ہمیشہ ان کو آئیڈیلائز کرتا رہا ہوں. وہ جو کہتے ہیں نا عام طور پہ کہتے ہیں جی کہ فراز تو ٹین ایجرز کا شاعر ہے اور یوتھ کا شاعر ہے. اب کہاں ہم یوتھ، ہم کہاں ٹین ایج، لیکن آج بھی ہمیں وہ اتنے ہی وہ لگتے ہیں. تو وہ کہیں ایک دفعہ احمد ندیم قاسمی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہ میں اور فراز صاحب حج پہ گئے، تو وہاں ایک بزرگ وہ فیض صاحب کو 80 سال کے بزرگ، تو پھر انہوں نے کہا بھائی اگر یہ ٹین ایجر ہیں تو پھر اچھا. اور انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ میرا حج قبول ہو گیا، آپ کو ملا. میں مطلب تو اچھا، ایک زمانے میں پاکستان کے اندر یہ 2 بڑے گروپ تھے، احمد ندیم قاسمی گروپ اور وزیر آغا صاحب کا. تو آپ چونکہ احمد ندیم قاسمی صاحب سے وابستہ تھے، فنون میں چھپتے تھے، تو یہ جو 2 گروپ تھے انہوں نے پاکستان میں ادب کے حوالے سے کیا ادب کو کوئی نقصان پہنچایا یا ادب کو کہیں آگے؟ میرا بالکل کوئی خیال نہیں کہ نقصان پہنچایا. یہ ضرور ہے کہ ہم فنون میں چھپتے تھے، ایک شروع سے جس نے ہاتھ پکڑا اس کے ساتھ چلتے رہے. عراق والا ہمارا مزاج نہیں تھا. عراق کی شاعری کا اپنا ایک مزاج تھا، نظم کا. وزیر آغا صاحب کے ایک اثر میں جو ایک خاص قسم کی نظم لکھی جاتی تھی جس میں زمینی وہ جو ہے نا وہ جیسے وہ دھرتی پوجا کی شاعری جسے کہتے ہیں. لیکن دونوں بڑے، مثلا احمد ندیم قاسمی عظیم 4 5 6 7 عظیم افسانہ نگاروں میں سے ایک شاعر بھی وہ بڑے شاعر تھے. اور باقی تو شخصیت تو پھر احمد ندیم قاسمی تو اپنے عہد کا مطلب ایک صدی پہ پھیلا ہوا انسان. تو وزیر آغا صاحب جی ادب کے بہت بڑے عالم. شاعری کی تنقید میں وزیر آغا سے بڑا نام کیا ہے؟ اردو شاعری کا مزاج جو ان کی کتاب ہے، جو ان کا PhD کا تھیسس بھی ہے. دونوں کی اپنی اپنی اہمیت، دونوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا. فنون کا اپنا ہے، عراق کا اپنا ہے. یہ دڑے بندی اور گروپ بندی جو قاسمی صاحب کے اور ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کے جو معتقدین ہیں انہوں نے اس کو زیادہ بڑھا دی. ذرا سی بات تھی، افسانہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. ہم نے قاسمی صاحب کی زبان سے کبھی وزیر آغا
ڈاکٹر وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف ایک لفظ نہیں سنا آنیسٹلی، چونکہ وہ دونوں فوت ہو گئے، ہم نے بھی مرنا ہے. تو یہ پتہ نہیں کہ لوگوں نے اس کو کیوں اتنا بڑھایا. دونوں بڑے لوگ تھے اپنے اپنی فیلڈ کے. صحیح. اچھا، آزاد کشمیر میں جب ہم دیکھتے ہیں جو ادب کی جو مجموعی طور پہ صورتحال ہے، اس کے بارے میں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ آزاد کشمیر میں کچھ چیزیں آپ دیکھیں نا، آپ نے چونکہ ادب کی بات کی، شمالی ہندوستان کا یہ آپ لوگوں کے لیے بہت فخر کی بات ہے. میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں لکھا تھا، لیکن اب یہ بات تو اور زیادہ اسٹیبلشڈ ہو گئی ہے. میں اس دن سروش میں پڑھ رہا تھا، وہ انجم صاحب، ڈاکٹر انجم جو ہے ان کا مضمون، کہ شمالی ہندوستان کا پہلا صاحب دیوان شاعر جو ہے وہ غلام محی الدین میر پوری ہیں. اور شمالی ہندوستان میں یہ آپ کا دہلی اور لکھنؤ دونوں دبستان شامل ہیں. 1770 یا کیا ان کی کہیں وہ زمانہ بنتا ہے. ایک تو یہ آپ کے پاس پہلا سفر نامہ جو ہے شیر سنگھ نے لکھا، جو اردو کا پہلا سفر نامہ ہے. آپ کے چراغ حسن نصرت کو آپ دیکھیں تو پہلے خاکہ نگار جو ہیں وہ ہیں. افسانوں کا اتنا بڑا نام ہے آپ کے پاس کرشن چندر. اور پھر تو ایک مطلب بہت سے اور لوگ ہیں جیسے انجم خیالی، وہ مطلب پورے برے صغیر میں جانے جاتے ہیں، کوٹلی سے تعلق رکھتے تھے. تو میرا خیال نہیں کہ یہاں پہ کوئی یہ خطہ کوئی اس لحاظ سے کوئی یہاں پہ کوئی معذرت خواہی ہے. ادبی مراکز سے دور ہے یہ خطہ، اور یہاں پہ کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے کہ کوئی بڑا ادبی مرکز بن سکے. تو یا کوئی اور کسی وجہ سے مثلا اسلام آباد کا بھی ادبی مرکز نہیں تھا، لیکن چونکہ دارالحکومت کی وجہ سے بہت سے لوگ بڑے شاعر وہاں شفٹ ہوئے، تو وہ ایک اب سب سے بڑا ادبی جو مرکز ہے وہ اسلام آباد ہے. میرپور میں آپ دیکھیں اتنی ادبی تنظیمیں ہیں، شعراء کی ایک بڑی تعداد ہے. تو اب محمود ہاشمی کا نام جو رپورتاز پہلا اور رپورتاز اور سب سے بڑا رپورتاز دیکھیں، سب جیسے بہت سے سخت نقادون نے بھی لکھا، ممتاز شیری نے، اور اس کے بعد کے بڑے سخت ساقی فاروقی جیسے لوگوں نے اس کو تسلیم کیا. ممتاز شیری نے لکھا کہ ان کی ایک بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ اردو کا پہلا رپورتاز ہے اور اردو کا سب سے اچھا رپورتاز ہے. تو مطلب محمود ہاشمی اب اتنا بڑا نام ہے رپورتاز نگاری میں. تو میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر اتنی دوری پہ ہونے کے باوجود ڈاکٹر صابر آفاقی جیسے بڑے لوگ، تو ادبی لحاظ سے تو زرخیز ہے آزاد کشمیر. اور اللہ کا لاکھ شکر ہے جس خطے نے جو رومی کشمیر میاں محمد بخش جیسے بڑے آدمی کو پیدا کیا ہے. میں صرف آزاد کشمیر کے پورے کشمیر کی بات کریں تو پھر تو اقبال تک بات جاتی ہے. اچھا، ایک دور تھا ابتدائی، ہم دیکھتے ہیں کلاسیکل جس کو ادب کہتے ہیں، اس میں غزل کا ایک دور تھا، پھر اس کے بعد نظم آ گئی، پھر اس کے بعد پھر غزل کا دور آیا، پھر آزاد نظم آ گئی، پھر نثری نظم آ گئی، ابھی پھر غزل کی طرف لوگوں کا رجحان دوبارہ ہے. آپ اس سارے سفر کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، جب کلاسک کی عہد آپ کا ختم ہو جاتا ہے، تقریباً داغ پہ ختم ہو جاتا ہے. حسرت موہانی سے جدید غزل کا دور شروع ہوتا ہے. حسرت موہانی، فانی بدایونی، اصغر گونڈوی، یہ جو 3 لوگ ہیں، اور جگر مراد آبادی صاحب، یہ 3-4 لوگ بہت قداور اور توانا غزل کے لوگ تھے، جن کی وجہ سے پھر تھوڑے آگے پھر میشر بدایونی اور لوگ بھی آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انجمن پنجاب کے جو مشاعرے، نظم کے موضوعاتی مشاعرے ہوتے تھے، کرنل ہال رائڈ اور مولانا محمد حسین آزاد وغیرہ کراتے تھے، تو اس وقت سب لوگ کہتے تھے کہ غزل تو ختم ہو گئی، غزل کا تو غزل کے ختم ہونے کے پورے چانسز اس وقت ہو گئے تھے. پھر آپ دیکھیں نظم کا اتنا بڑا شاعر پیدا ہو گیا اقبال، تو اور زیادہ غزل کے ختم ہونے کے جو ہے نا وہ مطلب امکانات وہ پیدا ہو گئے، خوف، ایک تھریٹ. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ 4 لوگ جو چند لوگ ہیں، انہوں نے اس وقت بڑے ڈٹ کر جو ہے نا غزل کو، سیف الدین سیف بھی ہے جو بہت بڑے لیریسسٹ تھے، انہوں نے اس وقت غزل کا جو ہے نا چراغ جلائے رکھا. تو اس کے بعد پھر خیر یہ جو آزاد نظم اور نثری نظم اور یہ چیزیں اور بہت سی تحریکیں اور وہ سارا پیدا ہوا. اور پھر نظم کا ایک مطلب ایک کوئی پلہ بھاری رہا.
لیکن غزل ایسی چیز ہے کہ جو اردو شاعری کی آبرو ہے، جو دنیا کے ادب میں آپ کی تہذیب کو، آپ کی شناخت کو، ادبی جو آپ کی اور تہذیبی شناخت ہے اس کو جو چیز زندہ رکھے گی وہ غزل زندہ رکھے گی. اور پاکستان تو بہت، آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا سب کانٹیننٹ ہے، اس میں یہ جو آپ کا خطہ ہے پاکستان اور خاص طور پہ پنجاب جو ہے، اس میں کیا قداور شاعر مطلب پیدا ہوئے. اور اب بھی آپ جو ہے نا گاؤں دیہاتوں کے وہ گاؤں مطلب پسماندہ گاؤں میں چلے جائیں، پنڈا تھاواں جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، تو وہاں آپ کو ایسے ایسے خوبصورت شاعر ملیں گے. تو غزل کو نہ کوئی تحریک ختم کر سکتی ہے، نہ کوئی ٹرینڈ جو ہے نا رجحان ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی، یہ قائم و دائم رہے گی اور کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ غزل لکھی جاتی رہے گی. اور اردو شاعری کی شناخت تو غزل ہی ہے. ہر دیکھیں نا دنیا کی ہر زبان میں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جاپان میں ہائیکو ان کی شناخت ہے، یہ جو ہے نا ہندی جو زبان ہے اس کا گیت اس کی شناخت ہے. تو اس طرح ہر زبان کی ایک بہت محبوب ترین، جیسے فارسی کا وہ ہے قصیدہ ہے اور مرثیہ ہے عربی میں اور فارسی میں بھی ہے. ایک پہلے چند اشعار ایک اور غزل کے سناتا ہوں، پھر ایک بڑی جو ہے نا تھوڑی سی طویل غزل. شجر کا سایہ بڑا، خوف سے پرے ہوئے لوگ، واہ، یہ میرے لوگ، یہ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے لوگ، واہ، میں اپنے آپ میں خالی ہوا تو یاد آئے، سمندروں کی طرح سے بھرے ہوئے لوگ، مگر یہ لوگ اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر یہ نسل سے فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے لوگ. واہ واہ، بہت خوبصورت. یہ کچھ تو چھوڑ گئے ہیں، پکشت چھوڑ گئے ہیں یہ رفتگاں، ورنہ ہمیشہ خواب میں آتے ہیں کیوں مرے ہوئے لوگ. واہ واہ، میں افتخار وہی چوب خشک صحرا ہوں کہ جس کے سائے میں کیا کیا ہرے بھرے ہوئے لوگ. واہ، خوبصورت خوبصورت. ہم فقیروں کی سب کے تئیں معذرت، واہ، ہم فقیروں کی سب کے تئیں معذرت بس دم واپسی معذرت. واہ، خوبصورت. ہم قدم پاؤں سے پاؤں ملتے نہیں، ہم سفر تم سے کر دوں یہی معذرت. واہ، بہت اچھے. اور جس کی قیمت لگانے کو آپ آئے ہیں وہ کوئی اور ہے، میں نہیں، معذرت. اور ہم انازادوں کی تربیت اور ہے، ہم جھکاتے نہیں ہیں جبھی، معذرت. واہ، خوبصورت. جی میں آتا ہے گھر چھوڑ دوں ایک شب اور کمرے میں لکھ دوں کہیں معذرت. اور ہم نے رکنا نہیں رکنے والوں، مگر عافیت تہنیت آفرین معذرت. میں تیرے باب میں کچھ نہیں کر سکا، معذرت ہے دل خوش یقین معذرت. ہم کہیں کے بھی ہو کر نہیں رہ سکے، اے فلک کے انتظار اے زمین معذرت. اور طالب خود فروشی کے دربار میں میری جانب سے لکھ دو نہیں معذرت. دعوتیں دو ہیں اور زندگی ایک ہے، اہل دل شکریہ اہل دین معذرت. اہل دل شکریہ اہل دین معذرت. اور افتخار اس کو بس ایک دعائے ابد، افتخار اس کو ایک آخری معذرت. خوبصورت. سامعین، آپ ڈاکٹر افتخار مغل صاحب سے ان کی غزل سن رہے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، نثری نظم پچھلے کچھ عرصے سے یہ بھی ایک صنف کے طور پہ اوپر کے سامنے آئی ہے. کچھ لوگ تو اسے شاعری ماننے سے انکاری ہیں، کچھ لوگ اسے نظم کا نام دے رہے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نثری نظم کے بارے میں آپ چونکہ معاصرہ ادبی جرائد سے آپ کا بہت تعلق رہا ہے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ میرے جو شروع سے بڑے جو نثری نظم کے بارے میں، مثلا تستیر میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا انہوں نے نثری نظم پہ، نصیر احمد ناصر نے، اوپن ڈیبیٹ. تو اس میں
میں نے مطلب ایک سے زیادہ مضامین لکھے. قاسمی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ نثری نظم یہ فن نہیں ہے، جرم ہے. میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن کیونکہ امکانات تو اس دنیا میں امکانات کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اب دیکھیں نظم اور نثر میں، شاعر اور غیر شاعر میں، ناشاعر میں کوئی حد فاصل تو ہونی چاہیے نا، کہ مطلب کوئی بیک ڈور نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کچھ بھی لکھ کر لے آئے وہ کہے کہ اچھا جی یہ تو نثری نظم ہے. تو اگر کوئی نثری نظم لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ نثری نظم کا ایک آہنگ بھی ہوتا ہے جو دریافت کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. میں یہ کہتا ہوں، ایک چھوٹی سی میری ایک مطلب ایک سبمیشن ہے کہ جو آدمی پابند نظم لکھ سکتا ہے، پابند شاعری کر سکتا ہے، اسے تو تھوڑی بہت تو ہونی چاہیے کہ چلے وہ ایک اپنا کر لے، یہ ایک تجربہ کر لے. لیکن جو کبھی پابند نظم لکھ ہی نہیں سکتا تو وہ تو غیر شاعر ہے، پھر وہ اس کی نثری نظم کو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، نظم ہی کیوں، ایک اگر کوئی شاعرانہ خیالات کسی کے ہیں تو وہ دیکھیں شاعری ہو سکتی ہے. وہ شاعری کے لیے تو وہ آپ کہیں نا کہ شاعرانہ خیالات کی وجہ سے وہ مطلب ہے شاعرانہ وہ نثر ہو سکتی ہے. لیکن نظم تو نظم کے دیکھیں نا، نظم کس سے ہے؟ ضبط اور نظم ایک خاص پابندی کا نام ہے. تو یہ ایک بیک ڈور بھی بن گیا ہے شاعر جو ہے نا شاعری میں داخل ہونے کا. تو نثری نظم کا وہی ہے کہ اگر کوئی پابند نظم لکھنے والا ہے اور پابند نظم کا اسٹیبلشڈ شاعر ہے تو وہ اگر کوئی نثری نظم لکھتا ہے تو اس کو کوئی توجہ سے پڑھے گا بھی. اچھا، یہاں آپ نے آزاد کشمیر میں بھی دیکھا، پاکستان میں بھی آپ رہے، مظفر آباد میں، پھر ابھی میرپور میں، ادبی تنظیموں کا ادب کے فروغ کے سلسلے میں جو کردار ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ادبی تنظیموں کا سر میرا خیال آزاد کشمیر میں تو بڑا اہم کردار رہا ہے. مظفر آباد میں بہت سی ادبی تنظیموں نے زندہ رکھا جو ہے نا، کم از کم مشاعرے کا سلسلہ جو ہے نا، یہ مشاعرہ ایک ادارہ ہے ہمارے یہاں. مشاعرے کے خلاف بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مشاعرے نے اردو زبان کو بھی بہت فروغ دیا. اور چونکہ غزل تو اسپوکن برینڈ آف پوئٹری ہے نا، تو اس وجہ سے تو پھر کچھ یہ جو ادبی مراکز سے دور مظفر آباد اور میرپور تو پھر تھوڑے سے جو شہر ہیں، تو مثلا باغ، راولہ کوٹ جیسی جگہوں پہ صرف ادبی تنظیموں نے، ان کی تقریبات نے جو ہے نا اس کو زندہ رکھا. میرپور میں البتہ بہت زیادہ ایک زمانے میں ادبی تنظیمیں ہوتی تھی. میں نے اپنے پتہ نہیں پی ایچ ڈی یا ایم فل کے تھیسس میں وہ لکھی تھی تو وہ کوئی 2 درجن سے زیادہ بنتی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ ان میں کوئی مرجر ہو گیا ہو، کوئی اب اتنی مطلب فعال تو مجھے بہت کم نظر آتی ہیں تنظیمیں. بہت زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اس میں پھر جو ہے نا شعراء جو ہے نا وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، اور ان میں شاید کوئی تھوڑا بہت شاید کوئی جو ہے نا وہ شناخت کی وجہ سے کچھ کھچاؤ بھی پیدا ہوتا ہو. لیکن شہر میں ہر شہر میں 2-3 اچھی ادبی تنظیموں کا ہونا بہت ضروری. آپ دیکھیں ترقی پسند تحریک بھی تو ایک ادبی تنظیم ہی تھی ایک لحاظ سے، انجمن تھی. اس کا پہلے نام تھا انجمن ترقی پسند مصنفین، بعد میں تحریک کی شکل اختیار کر گئی. اسی طرح حلقہ ارباب ذوق جو اس کی رد عمل میں پیدا ہوا، وہ بھی حلقہ ارباب ذوق اگرچہ بعد میں وہ بھی ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا، لیکن حلقہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی ایک ادبی تنظیم. تو تربیت کے لیے، نوجوانوں کی تربیت کے لیے، نئے لکھنے والے نو آموز جو ہیں ان کی تربیت کے لیے، تقاریب کے انعقاد کے لیے ادبی تنظیموں کا ہونا تو بہت ضروری ہے، بشرطے کہ توازن ہو. لیکن صرف ادبی تنظیموں کا قائم کرنا ہی اس بات کی جو ہے نا کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ادب ترقی کرے گا. اور وہ تو پھر وہ توفیق کی بات ہے، تانا بخشت خدائے بخشندہ. تو ہونی چاہیے ادبی تنظیمیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ پروفیسر بھی ہیں، آپ کا تعلیم سے بھی بڑا گہرا تعلق رہا ہے، تو یہ جو آپ شروع میں دیکھتے تھے کالجز کے اندر، سکولز کے اندر، وہ جو ایک ادبی ماحول تھا، اب وہ نظر نہیں آتا، خاص طور پہ کالجز کے اندر تو وہ بالکل ہی اب نہیں نظر آتا. میں بھی ایک استاد ہوں اور مجھے اس پہ اعتراف کرنے میں کوئی نہیں ہے قباحت، چونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اساتذہ میں سے جو ادب سے محبت ہے وہ اٹھتی جا رہی ہے.
تو ہر اسکول میں آپ کو کوئی نہ کوئی شاعر مل جاتا تھا ایک زمانے میں، یا موضوع یا تھوڑی بہت شاعری کرنے والوں کا، جو نوآموز شاعر ہیں ان کا ہاتھ پکڑنے والا اور انہیں عروض سکھا دینے والا، تختی سکھا دینے والا، اسکول کی سطح پہ، کالج کی سطح پہ. تو یہ ٹی وی وغیرہ پہ ناچ گانے آ گئے اور جو ہے نا مطلب اس طرح کے، تو اس کی وجہ سے ادب کی جو ہے نا وہ اس میں سے وہ کرتے. ایک ہی چیز آپ کو جوڑ کے رکھے گی ادب سے، وہ کتاب ہے، اور کتاب کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی کم نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے ترقی کر گئے، کمپیوٹر رکھ لے ہیں. امریکہ سے زیادہ ترقی کی ہے، جہاں پہ 70% لوگ اب بھی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں. جہاں پہ لوگ جناب سفر میں ہیں تو تب بھی کتاب ہاتھ میں. وہ جو ہے نا یورپ اور امریکہ میں وہ تو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، تو وہ ان کا تو یہ ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب. اور لوگ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں وہاں دیکھ کر مجھے یہ لگا کہ سب کا امتحان ہے، صبح پیپر ہو رہا ہے اس سے پڑھ رہے ہیں. تو ہم تو ویسے ہی ہم نے ایک وہ رومانٹسزم بنا لیا جی کہ ہم طرح کے کمپیوٹر جمع کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، وہ مطلب ہے. تو اس کو بھی تو ادب کی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتاب جو ہے سر، کتاب کی خوشبو ایک اپنی خوشبو ہے، کتاب کا لمس ایک اپنا لمس ہے. کتاب کے جو ہے نا اس کے کتابوں کے درمیان جو آپ وقت گزارتے ہیں اس کا اپنا ایک رومانویت ہے. تو اسی لیے مطلب کتاب کو فروغ دیا جانا چاہیے. لائبریریاں جو ہے نا وہ قائم کی جانی چاہیے. یہ ہمارا نیا یہ جو ہمیں جو لگا ہے نا، یہ ایک دھن سی لگ گئی ہے کمپیوٹروں کی اور یہ جو الیکٹرانکس کی اور ٹی ویوں کی. اور وہ اب آپ دیکھیں یہ جو ہمارا میڈیا ہے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، اس میں صرف ریڈیو پر آپ دیکھتے ہیں کہ ادب کو پھر بھی زندہ رکھا گیا ہے. آپ ہفتہ روزہ پروگرام کا میرا خیال ہے ہر اسٹیشن پہ کم از کم ہفتہ روزہ تو ایک ضرور ادبی ایک وہ ہوتی ہے نشست. کیا ٹی وی پہ اس طرح سے ہوتی ہے، اس طرح کی گفتگو تنقیدی؟ اور وہ تو کتاب کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوگی، چاہے کوئی مطلب ہے آپ کے اس میں ساری لائبریری جو ہے نا ایک کلک سے آپ کھول لیں، تو وہ بات تو نہیں ہوتی نا کہ جو کتابوں کا ایک خاص آداب ہے اور ایک خاص ماحول ہے اور خاص میسج ہے اور ایک خاص خوشبو ہے. اس وجہ سے جو ہے نا اسکولوں تک بھی وہ جاتا ہے نا، وہ جسے کہتے ہیں آپ کے ایک ایفیکٹ جاتا ہے نیچے کی طرف، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو کہتے ہیں کہ اوپر سے پھر جاتے جاتے اسکولوں تک جاتا ہے. اساتذہ کی معیار بھی بدل گئے ہیں، ان کی ترجیحات بدل گئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے ایک وقت آئے گا کہ پھر اس کا ریوائول ہوگا. اور پرائیویٹ اسکولوں میں دیکھیں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ خالص ادبی جسے آپ کہتے ہیں نا، کہ جیسے وہ کیا کہتے تھے اس کو، جو یعنی ہفتہ وار جو ایک وہ ہوتا تھا بزم ادب. تو بزم ادب جیسی کوئی چیز، غزل، نظم، کوئی افسانہ، کچھ. اب اگر یہ ماحول نہیں ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ادب کوئی زوال پذیر ہے؟ ادب زوال پذیر نہیں ہے، ادب نہیں ہے. ہم میرا خیال ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کچھ زوال آ گیا اور کچھ تھوڑے سے ہم جو ہے نا ہمارے معیارات کچھ بدل گئے ہیں، کچھ کنفیوز ہو گئے ہیں. دیکھیں نا میرپور والوں کو ایک کریڈٹ تو آپ دیں کہ سروش آج تک نکل رہا ہے اور اپنے اسی جو ہے نا روایتی تم تراک سے نکل رہا ہے. البتہ یہاں پہ سروش کے علاوہ بھی ایک ہوتا تھا کیکشاں، وہ ہاسٹل والوں کا وہ ہوتا ہے، وہ بند ہو گیا. سروش پہ اب بھی وہی محنت. سروش میرا خیال ہے ہمارے آزاد کشمیر کی ادبی تاریخ کا ایک بڑا انڈیکس ہے، وہ ایک بہت بڑا اشاریہ ہے ہماری ادبی آزاد کشمیر کی ادبی. لیکن بعض جگہوں پہ نہیں ہوتا. مثلا یونیورسٹی، آزاد کشمیر یونیورسٹی نے پچھلے سال جو ایک مشاعرہ کرایا، کل پاکستان مشاعرہ، ظفر اقبال صاحب جو اس وقت سب سے بڑا نام ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے ڈسپلنڈ جو مشاعرہ دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے سر. وہاں پہ 3000 انسانوں نے، اسٹوڈنٹس نے، یوتھ نے بیٹھ کے دیکھا وہ مشاعرہ، اور کسی ایک لمحے میں بھی جو ہے نا ڈسپلن کا مسئلہ نہیں پیدا ہوا. کوئی جو ہے نا اٹھ کر اپنی سیٹ چھوڑ کر نہیں گیا، اور سب لوگوں نے اور اتنا سراہا اور کالم لکھے. جو ان میں سے کچھ شعراء تھے جنہوں نے کالم لکھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اچھا، سب سے بڑا اور سب سے ڈسپلنڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک طرف تو یہ جو جیسے بات ہوئی کالجز کے اندر جو ماحول ہے، جو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں عالمی سطح پہ
جیسے اب امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، مڈل ایسٹ میں، وہاں اردو غزل کا بڑا رواج بڑھ رہا ہے. آن لائن مشاعرے ہو رہے ہیں، ہو رہے ہیں، اور پاکستان سے یعنی امریکہ والے اور یورپ والے جو ہے نا شاعروں کو اچھے معاوضے دے کر لے جا رہے ہیں. ان کے جو ہے نا پورے ملک میں تقاریب کراتے ہیں، اور اس پہ وہ ان کو مطلب لے کے جاتے ہیں اور انہیں معاوضہ بھی دے رہے ہیں اور سارا کچھ. تو ہمارے جو غریب الوطن ہیں وہ تو اپنی ثقافت کے ساتھ بڑی مطلب مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں. ہم البتہ جو ہے نا اس کو. اچھا، آخر میں آپ سے ایک آخری یہ سوال کرنا چاہوں گا، وقت کی چونکہ قلت ہے. آپ چونکہ میاں محمد بخش لائبریری کے ڈائریکٹر کے طور پہ آئے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ میاں محمد بخش ادبی جو لائبریری ہے یہ ادب کے حوالے سے اس کے آئندہ کے کیا مقاصد کچھ اس کے جو آپ اس بارے میں روشنی ڈالیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ لائبریری میاں محمد لائبریری کے بہت سے کام ابھی کرنے کے ہیں. کتابوں کی کلاسیفیکیشن ہے اور بہت سے مسائل ہیں. اس ادارے کو جو اس کے لیے جو فنڈز چاہیے ہیں وہ بالکل نہیں ملے، اور کبھی آپ اس کا بجٹ دیکھیں تو آپ بہت حیرت ہو آپ کو کہ ایک اتنے بڑے قومی ادارے، اتنے بڑی شخصیت کے نام پر اتنے بڑے قومی ادارے کو بجٹ کی کیا صورتحال ہے. یہ ساری باتیں ہیں. کتاب خریدنے کے لیے لائبریری ہے اور اس میں لائبریرین نہیں ہے، کلاسیفائر نہیں ہے. کتاب خریدنے کے لیے سرے سے کوئی مادی نہیں ہے جو معاصر کتب و جرائد ہیں وہ خریدنے کے لیے. یہ سارے مسائل لیکن ایڈریس ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے نا سیاسی قیادت بھی ادب دوست اور جو اس وقت جس بورڈ آف ریونیو سے یہ ادارہ اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو بورڈ آف ریونیو کی جو اعلیٰ قیادت ہے، جو اعلیٰ منصبدار ہیں وہ بھی بہت دلچسپی رکھنے والے، سیکرٹری بورڈ آف ریونیو بھی اور سینئر ممبر بھی دونوں جو ہے نا شاعری سے شاعر ہیں باقاعدہ. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ وقت ہے کہ اس کے معاملات وہ حل ہو جائیں گے. البتہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے جو وہ بھی یہی چاہتی ہے، اور بورڈ آف ریونیو کی قیادت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس ادارے کو صرف کتب خانے کی حد تک نہ رکھا جائے. اس کو ایک بڑا جو ہے نا وہ اپنا تحقیقی جو ہے نا ادارہ بنایا جائے، ایک بڑا ریسرچ سینٹر بنایا جائے اور اسے اپ گریڈ کیا جائے اور اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، اور اس میں بہت سے منصوبہ جات جو ہے نا وہ شروع کیے جائیں. تناظری سطح کے منصوبہ جات جو ہے نا پرسپیکٹو پلاننگ کے ساتھ اور تحقیقی منصوبے اس میں بنائے جائیں اس کو. تو میرا خیال ہے کہ اب اس پہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ، ہمارے جو جانے والے ڈائریکٹر صاحب انہوں نے انتہائی اخلاص کے ساتھ اور بڑی اس ڈیووشن کے ساتھ کام کیا. جو رہتا کام ہے ہم وہیں سے، اور ہم تھوڑا سا اور آگے سے وہ کریں گے، اور اس کو ایک جسے کہتے ہیں کثیر المقاصد اور کثیر الجہت ادبی اور وہ ادارہ بنائیں گے. اور ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے بھی یہی ادارہ ہے. یہی ایک قسم کا ہمارا یہاں پہ جو اکادمی ادبیات بھی یہاں کی میرپور کی یہی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو ہم جی ڈاکٹر صاحب پوری کوشش کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کو انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں دعوت دیں گے جس میں ہم لائبریری کے بارے میں صرف گفتگو کریں گے. آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا. اور ضرور آپ لائبریری کے ایکسکلوسیولی ایک کریں کہ جس میں جو ہے نا رائے بھی آپ لوگوں کی رائے بھی آئے، میرے جو معروضات ہیں، جو آبزرویشنز ہیں وہ بھی آئے. لائبریری کے وسائل، صرف میں مسائل کی بات کریں، وسائل اور مسائل دونوں، اپرچونیٹیز بھی بہت ہیں. جی انشاءاللہ. تو سامعین، یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر افتخار مغل، جن سے آپ ان کی شاعری اور ان کے مختلف ادب کے اصناف پہ گفتگو سماعت فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام نوائے سروش کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ذوالفقار علی اسد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے.